بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ہر حساس اور باعلم شہری کے لیے پاکستانیوں کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، موجودہ زوال سے نکلنے کی خواہش، ان سب چیزوں پر غور و فکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور پچھلی چند دہائیوں میں اس کی ضرورت بہت شدید ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مختلف حل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیاسی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ تعلیمی ہیں۔ ان سارے حل پیش کرنے والے ہمارے اکثر دوست جو دردمندی بھی رکھتے ہیں، اخلاص بھی رکھتے ہیں، عملی کام کرنے میں بعض مسائل کا شکار ہیں۔ زاویہ ٹرسٹ اس لحاظ سے ایک خوبصورت اور ایک قابل تعریف کوشش ہے جو ان مسائل کو عملی صورت میں حل کرنے کے لیے جتنے وسائل چاہیے، جو کوششیں چاہیے اور اپنے آپ کی ذات کی جتنی انویسٹمنٹ چاہیے اس کو کرنے کو تیار۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زاویہ نے پہلے ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہمارے سماج میں ہماری نوجوان نسل، ہماری پرانی نسل اور ہماری آئندہ نسل کے ذہنی عملی تقاضوں کو سمجھا، اس کی تفہیم کی، اس میں مسائل کو دریافت کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں جو ماڈل سمجھا کہ سماج کی اصلاح کے لیے اس کے بچوں کو، اس کے نوجوانوں کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو صرف تعلیم نہ ہو کہ محض ڈگری کے حصول اور کاروبار یا نوکری میں معاون ہو، جو کردار کی بنیاد پر ہو، جو دنیا اور دین دونوں کی کامیابی کی ضمانت بن سکے۔ پاکستانی معاشرے کا زوال سائنس کی تعلیم کی کمی، مذہب سے دوری، مختلف صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے اس کے اسباب کو، لیکن یہ بات مشترک ہے اس سب میں کہ کردار جو ہے معاشرے میں وہ غائب ہو چکا ہے، وہ کسی بھی طبقے میں ہو۔ تعلیم ہماری علم کسی درجے میں شاید مہیا کر رہی ہے، کردار پر کوئی توجہ نہیں دے۔ زاویہ ٹرسٹ نے جو اپنا پہلا فوکس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بورڈنگ سکول بنا کے اس میں بچوں کو مستقل وقت دیا جائے، دن بھر کے معمولات میں ان کے ساتھ ایسے اساتذہ شریک ہوں جن کے اپنے کردار پہ انگلی اٹھانا ممکن نہ ہو۔ کردار سازی اس لحاظ سے پہلا نقطہ ہے زاویہ ٹرسٹ کے تعلیمی پروگرام کا۔ اگلی چیز اس میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو دین اور دنیا کی دوئی ہے، اس تعلیم کے حوالے سے اس نے جو مسائل پیدا کیے ہیں اس میں ایک معاملہ زبانوں اور کلچر سے واقفیت اور عدم واقفیت کا بھی ہے۔ عربی، اردو، انگریزی، مقامی زبانیں، فارسی بھی، ان سب کا براہ راست علم اور ان کی تفہیم اس کے لیے کوئی نہ کاوش ہو رہی ہے نہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ زاویہ نے یہ محسوس کیا کہ دور جدید میں انگریزی کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن اردو، عربی اور فارسی کے بغیر اپنی جڑوں اور اپنی تہذیب کو اور اپنی دینی اقدار کو اور اپنے سمجھا نہیں جا سکتا اور مستقبل کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا زبانوں کے اعتبار سے ایسا فوکس کہ جس میں انگریزی جاننے والا بچہ عربی، اردو اور فارسی کی بھی تفہیم کر سکے، یہ دوسرا بڑا فوکس ہے زاویہ ٹرسٹ کی تعلیم کے پروگرام کا۔ تیسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ کہ انسانوں کو جدید معاشرے نے، جدید تعلیم نے فطرت سے کافی حد تک کاٹ دیا ہے۔ انہیں لیبارٹری کی طرح سے پروان چڑھایا جا رہا ہے، فطرت کے مظاہر سے دور رکھ کر بند کمروں میں، انٹرنیٹ پر اور مخصوص ماحول میں۔ فطرت سے انسان کے تعلق کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہے کہ وہ اس بڑے ڈیزائن کا حصہ بننے میں اطمینان محسوس نہیں کرتا جو زندگی کو خوشگواریت، تعاون اور محبت دینے کی بنیاد کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے میں
زاویہ ٹرسٹ کی ٹیم جو ہے اس کے ویژن میں جو ٹریننگ کا ایک اہم ٹول ہے بچوں کی، وہ فطرت کے ساتھ مناسبت ہے۔ شہر کے ماحول کے ساتھ ساتھ دیہات کا فطرت کا ماحول، پرندے، درخت، دریا، پھول، پہاڑ اور یہ سب فطرتی مظاہر اور زمین کے ساتھ جڑت اور اس میں باہمی تعاون کا جذبہ، اس کے لیے بڑی دلچسپ ایک ٹول جو ہے وہ باغبانی کو ایک تربیتی ہتھیار کے طور پر ان بچوں کے لیے تربیتی نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ فطرت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسان کو خدا پہ ایمان کو مضبوط تر بنانے کے ساتھ ساتھ انسانوں اور خدا کی دیگر مخلوقات کے ساتھ محبت بھرا تعلق قائم کرنے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت فیچر ہیں۔ میں ان فیچرز کے علاوہ اور ظاہر تھوڑی ڈیٹیل باتیں بھی ہیں، جس میں شاید جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آج کے طالب علم کے لیے بلکہ اساتذہ کے لیے سوال ہے کہ کیا ایک فرد بیک وقت ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے؟ سائنسی سوچ کے ساتھ، ریسرچ کی بنیاد پر، لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ، منطقی انداز میں چیزوں کو سوچ کر نتائج سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی بندہ اپنے دین کے ساتھ جڑا رہے، اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑا رہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جب ہم ماضی میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں جامعہ نظامیہ، بیت الحکمت جیسی مثالیں ہمیں اس بات کا امکان بتاتی ہیں۔ مسلم دنیا کے جو تاریخی نمائندے سائنس میں ہیں، کیمیا میں بھی ہیں، حساب میں بھی ہیں، فلکیات میں بھی ہیں، ہر فیلڈ میں، تو وہ سارے بھی ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ انسان کے سائنٹسٹ ہونے کے لیے یا سائنسی اپروچ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہب سے بیگانہ ہو جائے۔ تو سوال اٹھانا، کائنات کو سمجھنا، تجسس کرنا، غور کرنا اور اس کائنات کی تفہیم کرنا، اس میں اپنے کردار کو سمجھنا، اس میں دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت کو محسوس کرنا اور اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک پیکج کی صورت میں زاویہ ٹرسٹ اپنے تعلیمی مشن سے اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اس بات سے متاثر ہوں کہ زاویہ ٹرسٹ کی ٹیم، جن میں اکثر لوگوں کو میں 10 سال سے زیادہ جانتا ہوں، شاید 20 سال سے بھی زیادہ کچھ لوگ، ان کی قابلیت پر اس پروجیکٹ کو، یہ ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ وہ کام ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہر دانشور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہر صاحب فکر اس پر دردمندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا بھاری پتھر اس کو اٹھانے کی ہمت ہر کسی میں نہیں۔ اور یہ ہمارے دوست جو ہیں، یہ پچھلے 10-15 سالوں سے ان گفتگوؤں میں بھی شریک رہا، ان تجزیات میں شامل رہا، ان مشاورت کی مجلسوں سے میں فیضیابی ہوتا رہا، اپنا حصہ بھی ڈالتا رہا، کہ جس میں اس کام کو اب آگے لے کے چلنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم کی ضرورت تھی، اور جو اب تشکیل دی جا چکی ہے راؤ شاہد رشید صاحب کی لیڈرشپ میں، اور سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، دین کا فہم بھی رکھتے ہیں، روایت کو بھی سمجھتے ہیں، اور جدیدیت کے تقاضوں کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دوست، بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ علمی اور تعلیمی اعتبار سے یہ قابل لوگ ہیں، یہ محض جذبے کے اسیر، گزارے لائق علم حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، فوکس لوگ ہیں، اور کردار کے اعتبار سے میں خود سے زیادہ ان لوگوں کی کمٹمنٹ، انٹیگریٹی، اس سارے کو انڈورس کر سکتا ہوں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ایک اچھی ٹیم دستیاب ہے جو اس بورڈنگ سکول میں دن رات رہے گی، جو سکول 6ٹھی کلاس سے چلتے ہوئے یونیورسٹی کے لیول تک جائے گا، اور جس میں درجہ بدرجہ جدید ترین ٹولز کے ذریعے سے تعلیمی نفسیات کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی دن رات کی تربیت بورڈنگ ہاؤس میں کی جائے گی۔ ایسے بھی میں ٹیم کی حد تک میں نے بتایا کہ ان کی کوالیفیکیشن وہ انتہائی قابل اطمینان ہے۔
لیکن ایسا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ، فرینکلی اسپیکنگ، میں نے بھی اس پہ جو سب سے زیادہ وقت لگایا، جو سب سے زیادہ شاید اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرنے میں میرا کردار جن لوگوں کا ہوگا ان میں سے ایک میرا بھی ہے، اور میرا فوکس سب سے زیادہ اس پر تھا کہ اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی، فیزیبلٹی وہ اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے جذبے، ہماری امبیشسنس وہ اسے اوور شیڈو نہ کر جائے، ہم دیکھ لیں کہ چیزیں کام ہو تو وہ پوری بنیادوں کے ساتھ ہو۔ تو الحمدللہ دوستوں نے زاویہ ٹرسٹ کی ٹیم کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی ڈیڈیکیشن اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی میں اپنا رول ادا کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کی میں 2-4 مثالیں یہ میں دینا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہ دوست ہمارے جو ایسے کسی کام کو، جو کوئی بھی اچھا کام شروع ہونے والا ہے اور جو تھوڑے بہت فنڈ بھی تقاضا کرتا ہے، اس کے بارے میں، اس کی عملی کامیابی کے بارے میں مطمئن ہو پائیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کام کے لیے ہمارے 10 دوستوں نے 10-10 لاکھ کی کمٹمنٹ وہ کر لی ہے، وہ پیسے تیار ہیں ان کے پاس، اور وہ اس کو دینے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہے۔ ہمارے ایک دوست نے اربن پراپرٹی کا 2.5 کنال زمین جو ہے وہ پیش کر دی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو اس کو کسی مستقل آمدنی کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یا اس کو ڈسپوز آف کر کے کوئی نیا اثاثہ بنا لیا جائے، یا ان پیسوں کو کسی اور صورت میں استعمال کر لیا جائے، تو وہ بھی تیار ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں 2.5 کنال زمین جو ہے وہ میسر ہے۔ اس میں اس سارے حصے کو، زمین کا انتخاب، اس کی خرید اور اس سے ریلیٹڈ جو کاسٹ ہے، اس سارے کو مزید برداشت کرنے کے لیے 2 اور اہم باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ زاویہ ٹرسٹ کی ٹیم کا خیال ہے کہ ٹرسٹ اپنا بزنس اسٹیبلش کرے گا، ٹرسٹ اپنا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا۔ اس کی صورت پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی صورت رینٹل انکم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ٹرسٹ اپنا کام خود کرے گا مستقبل میں سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈونیشنز، جس کے لیے سینکڑوں لوگ اس وقت، میں نے جو اسپیسیفک اماؤنٹس بتائیں اور اسپیسیفک چیزیں بتائیں، اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ اس وقت اس بات کے منتظر ہیں کہ فنڈ ریزنگ جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ یہ لانچ ہو جائے اور آغاز ہو جائے۔ تو ابتدا کے لیے بھی فنڈز الحمدللہ دستیاب ہیں۔ آن گوئنگ کام جو ہے اس کے لیے بہت سے دوستوں نے ایک بچہ جس کی تعلیم کا اندازاً خرچ 20,000 کے لگ بھگ ماہانہ ہوگا، بورڈنگ سکول ہے اور وہاں اساتذہ رہیں گے مستقل 24 گھنٹے، تو اس ادارے کے ایک بچے کا ایڈاپشن کہہ لیں اسے، یا ایک بچے کا خرچہ اٹھانے کا، اس کی کمٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ جو اس پہ کاسٹ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ آن گوئنگ جو ڈونیشنز ہیں اور جو مستقل ایڈاپشن ہے اس کے نتیجے میں یہ ضروریات انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ اپنا بزنس بھی کرے گا، اور فیس کے بارے میں جیسے بتایا گیا کہ یہ 20,000 کے قریب ہوگی۔ یہ اگرچہ بنیادی فوکس جو ہے وہ ان بچوں پہ ہے جو بچے اپنی ضروریات اور تعلیمی ضروریات کے لیے فنڈز فراہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی فیس ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ طے ہے، جس کو مخیر حضرات ہمارے دوست جو ہیں وہ پورا کریں گے۔ تو فیس موجود ہے، زمین کی کمٹمنٹ، زمین کا آخری مرحلے میں ہے پروگرام خریداری کا، اور اس کے لیے فنڈز جو ہیں ان کے لیے بنیادی فنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس سے زیادہ کی کمٹمنٹ موجود ہے، اور اوور آل یہ 5 کروڑ کا اندازاً پروجیکٹ ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کی فائنینشیل اور پریکٹیکل جو فیزیبلٹی ہے وہ اپنے عملی شکل میں آ جائے۔ تو بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ ایک کام میں بھی سوچتا ہوں یہ کام ہونا چاہیے، آپ بھی سوچتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے، ہر شخص
میں صرف اس کام کی بات نہیں کر رہا، کوئی سا بھی کام جو آپ کی ترجیح میں سب سے ضروری ہے یا جس کو کرنے کے آپ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، ہم سب یہ سوچتے ہیں ہم وہ کام کریں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم شاید اتنے توانا نہیں ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو شاید اتنا متاثر نہیں کر سکتے، ہم اپنے دوستوں میں، بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہم شاید کچھ فنڈ دے سکتے ہیں، ہم کچھ مشورہ دے سکتے ہیں، ہم کبھی کبھی کسی کانووکیشن پہ، کسی میٹنگ میں جا کے شریک ہو کے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کس کے لیے کریں؟ یہ سوال میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے پچھلے 20 سال سے اسی طرح کھڑا ہے کہ لوگ تھوڑا سا وقت، زیادہ سے فنڈ اور بہت سی محبت دینا چاہتے ہیں۔ ایشو ہے اعتماد کا۔ اعتماد میں نہیں کہتا کہ صرف انٹیگریٹی کا ایشو ہے، انٹیگریٹی کا ایشو بھی اس سوسائٹی میں بہت ہے، لیکن قابلیت، ویژن، مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت، اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کی صلاحیت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زاویہ ٹرسٹ کی ٹیم ہماری اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ وہ فرض کفایہ جو ہمارے حصے میں تھا، جو ہمارے حصے میں ہے، اس معاشرے میں، مسلم ہندوستان میں کہیے، مسلم برصغیر میں کہیے، خاص طور پر پاکستان میں، نئی نسل کو ایسا بنانا کہ جو موجودہ مایوس کن صورتحال میں امید کے دیے جلا سکے اور اس قوم کو فکری رہنمائی دے سکے۔ فکری رہنمائی، وہ ایسی فکری رہنمائی جو کتابی باتوں سے زیادہ اپنے کردار کے ذریعے سے ہو۔ تو ایک ایسا مشن لانچ ہونے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے اور آپ کی توجہ اس طرف آنی چاہیے کہ اس مشن کو کامیاب کرنے میں جیسا ممکن ہو ضرور تعاون فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔